سر اب آثار قیامت پہ آ جائیں. نہیں وہ واقعی وہ آثار قیامت بتا دیجئے کیا کیا ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قیامت ایک الگ جملہ ہے، جس کو ہم قیامت سمجھتے ہیں یہ غلط العام ہو چکا ہے. اور جس کو ہم قیامت سمجھتے ہیں اس کا نام الساعہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. قیام ینظرون وہ ایک خاص عمل ہے، قیامت کے اندر ایک خاص عمل ہے. الساعہ کے اندر اسے قیامت کہتے ہیں کہ جب مردے اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. ٹھیک، اٹھائے جائیں گے، اپنی اپنی قبور سے نکلیں گے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ سارا نظام فنا ہو جائے گا، ساری چیزیں، اس کو عربی لغت میں، عربی زبان میں الساعہ کہتے ہیں. میں قیامت کے آثار پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث مجھے یاد آئی. یہاں بہت ساری ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. تو میں ان کی تسلی کے لیے عرض کر دوں کہ ضرورت کا خیال رکھا جائے، خواہشات کا خیال نہ رکھا جائے. قیامت کے دن آج ہماری اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہوئے بہت آگے نکل چکے ہیں. اپنی فرمائشوں کی وجہ سے ہم اپنا گھر برباد کر رہے ہیں، اور اپنی جو لائف پارٹنر ہے اس سے اپنے تعلقات برباد کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ یہاں یاد آئی. قدم ابن آدم حتیٰ یسأل عن خمس، عن عمر فیما افنا، وعن شباب فیما ابلاغ، وما له این اکتسب، وفیما انفق، وماذا عمل فیما علم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کیا ہیں، زبان رسالے سے نکلنے والا کلمہ کیا ہے. قدم ابن آدم حتیٰ یسأل عن خمس، یعنی آدم کا کوئی بھی بیٹا، اللہ اکبر، کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہوگا کہ جس سوائے انبیاء اکرام کے، یعنی اس کا قدم سرک بھی نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. ایک ہوتا ہے قدم اٹھانا، ایک ہوتا ہے قدم سرکنا، ہلکا سا آگے پیچھے کرنا. فرمایا قدم اس کا سرک بھی نہیں سکے گا. اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ آپ ملکی وے پر بات کر رہے تھے تو اس دن مجھے بات یاد آئی کہ یہ واقعی جب اس جہان سے نکلتے ہیں تو وہاں کا دن کتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور قدم سرک بھی نہیں سکے گا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ اللہ جل شانہ پوچھیں گے. 5 سوال ہوں گے. فرمایا زندگی کیسے گزاری، عمر کیسے گزری، نمبر 2 مال کہاں سے کمایا، نمبر 3 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 وماذا عمل فیما علم، جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. اور وہی ہم نے سیری میں ڈسکس کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا جب 4 چیزیں عام ہو جائیں تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آ جائے گی. پھر اس کی 2 نشانیاں بھی بتا دی کہ بے حیائی عام ہوگی، سود کو رواج سمجھ کر استعمال کیا جائے گا، ظلم پر لوگ خاموش ہوں گے، غرقت نامی درخت کی افزائش ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑی بے چینی کی کیفیت میں ہیں، آپ بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی. فرمایا کثرت بڑی ہوگی، مال بڑا ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، برکت نہیں ہوگی. آج لوگوں کے پاس میرے خیال میں سابقہ زمانوں میں چھوٹے گھر ہوتے تھے، برکت بہت زیادہ ہوتی تھی، پیسہ کم ہوتا تھا، گھر کا ایک فرد کماتا تھا، برکت بڑی ہوتی تھی. مگر آج کتنا کماتے ہیں، کتنا پیسہ ہے، برکت نہیں ہے. دوسری چیز حضور نے فرمایا سکون نہیں ہوگا. ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ کافی دیر سے بات کر رہی تھیں، دیکھیں آج سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ 4 چیزیں عام ہو چکی ہیں. بے حیائی عام ہو چکی ہے، سود کو ہم رواج سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، رسم سمجھ کر. ظلم کہیں ہوتا ہے تو اس پر ہم خاموش ہوتے ہیں، غرقت کی افزائش خاموش آ چکی ہے. تو یہ 4 چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت کے آثار آ چکے ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کی ہے یا نہیں. اصل قیامت تو یہ ہے کہ قیامت کی تیاری نہیں ہے. آلرائٹ جی، ابھی جو ملکی وے کی بات ہو رہی تھی، ہم اس دن اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہے تھے. جب انسان یا کوئی سیلسٹیل باڈی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے، تو ایک چیز مستقل ہو جاتی ہے جسے وقت کہتے ہیں. ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب واپس آتے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیوں کہا گیا کہ قیامت کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا.